اور جنہوں نے فتوا دیا, جنہوں نے ہمارے فتوے پہ دستخط کیے بڑوں نے, ان کا تو اب تک چینل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, اب میں آتا ہوں کرپٹو کی طرف. کرپٹو کے بارے میں حضرت کا جو فتوا آیا ہے نا, اس پہ بھی بہت سے لوگ, حالانکہ اس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ ماہرین سے اب تک جو ہماری تحقیق ہوئی ہے, یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کس کے کندھے پہ ڈال دیا ہے؟ بولو, ماہرین. آپ لوگوں کو چونکہ ایک قسم کے ماہرین سے واسطہ پڑتا ہے نا, اس لیے آپ کنفیوز نہیں ہوتے. آپ کو اگر وقار زکا سے واسطہ پڑا, وقار زکا قابل احترام ہے میرا, اور وقار زکا کی پازیٹو بات یہ, اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف اس طرح سے کلپ نہیں بنایا جیسے لوگ بنا رہے ہیں, بدتمیزی نہیں کی, اس نے احترام سے نام لیا. لیکن جو وقار زکا کے کلپ کو سنے گا وہ کہے گا یہ بالکل 100% کیا ہے, مال ہے. مبشر حسین رحمانی, ان کی آپ اسپیچ سنو گے آپ کو لگے گا یہ مال نہیں ہے, یہ معدوم چیز ہے, ہوائی چیز ہے. تو جب ماہرین میں اتنا زیادہ اختلاف ہو, اور ایک دو نہیں ہے, بہت سارے ماہرین ہیں, اور پھر اس کے سوسائٹی میں سائیڈ افیکٹ کیا آ رہے ہیں. کرپٹو ایک کرنسی کہا جاتا ہے. ہمارا رجحان جو ہے نا جامعۃ الرشید کا, اس کے جائز ہونے کی طرف ہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن جو مفتیان کرام ہیں وہ فتوے میں تقلید نہیں کرتے ایک دوسرے کی, وہ تحقیق کرتے ہیں. تو جامعۃ الرشید کے مفتیان جو بڑے مفتیان ہیں, جہاں تک میرا ان سے رابطہ ہے, ان کی نظر میں جواز کا پہلو غالب ہے. وہ اس کو مال مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں عرف کی وجہ سے بھی کوئی چیز مال بنتی ہے, لیکن فتویٰ تحریری دے نہیں رہے ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو رجوع کرنا پڑ جائے کل بعد میں, جلد بازی نہیں کرو اس میں. ان کا اپنا رجحان جواز ہی کی طرف ہے. لیکن علماء کیوں خاموشی اختیار کی ہیں؟ یہ کرنسی ایز اے کرنسی یوز نہیں ہو رہی ہے. دیکھو میری جیب میں 100 روپے پڑے ہیں, میں اس سے دھنیا بھی لوں گا, پیاز بھی لوں گا, ٹماٹر بھی لوں گا, کچھ بھی لے لوں گا. یہاں جو کرنسی کی ڈیلنگ ہو رہی ہے نا, کرنسی خود مقصود ہے. کرپٹو والا خرید اس لیے نہیں رہا کہ اس سے میں کچھ خریدوں گا, وہ اس لیے خریدا ہے مہنگی ہوگی تو اس کو بیچ دوں گا. اور میں نے کرپٹو کے ہلے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں نے دوستوں کی دعوت دی, تو ایک صاحب اچھے بھلے تھے, چند مہینے پہلے ملے تھے, بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, تو وہ اٹھ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ینگ لڑکا 22-23 سال کا. میں نے کہا اس کو ہو کیا گیا یار؟ انہوں نے کہا حضرت کرپٹو میں پیسہ لگایا تھا, کروڑوں روپے ڈوب گئے اس کے. تو یہ چیزیں بھی تو علماء کے سامنے ہے نا بھائی. یہ کرنسی ایز اے کرنسی یوز تھوڑی ہو رہی ہے. کرنسی خود مقصود نہیں ہوتی, کرنسی سے مقصد چیزیں ہوتی ہیں. یہاں کرنسی ہی میں کھیلا جا رہا ہے. لوگ آرٹیفیشل خرید کے جو کرپٹو کرنسی کا 1000واں حصہ تھا نا, جو 8 آنے کا ہوتا تھا, اب وہ کروڑوں روپے کا ہے. یعنی کرپٹو کے 8 آنے اور 4 آنے آج کتنے کے ہو چکے ہیں؟ کروڑوں کے. کیا شریعت کے مزاج کے مطابق ہے؟ بولو نا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس طرح سے, جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا کرپٹو ناجائز ہے, اب تک ہم نے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. جامعۃ الرشید کے علماء کا رجحان اس کے جائز ہونے ہی کی طرف ہے, لیکن فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ کل کو رجوع نہ کرنا پڑ جائے, اس لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور اس لیے خاموشی اختیار کی ہے بھائی, گورنمنٹ لیول پہ جب تک مضبوط قانون سازی نہیں ہو جاتی, اس کی اسٹیبل نہیں ہو جاتی, ہوائی فائرنگ نہیں رہتی ہے, جب تک اسٹیبل نہیں ہو جاتی, کوئی پیچھے اس کے بیک اپ پہ ہو تو نا ذمہ داری تو لے, اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم بہت عرصے سے ہم یہی فتویٰ دے رہے ہیں بھائی, کوئی مجھ سے آ کے کوئی پوچھتے ہیں بھائی میں کرپٹو میں انویسٹ کر رہا ہوں, بھائی مجھ سے پوچھ کے انویسٹ نہیں کر, کل تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا تو کس کا گریبان پکڑے گا؟ میرا گریبان پکڑے گا. اچھا مفتی صاحب پھر حرام کہہ دو. نہیں بھائی ہم حرام نہیں کہتے, کیونکہ ہم اس لیے حرام نہیں کہہ رہے, آج میں نے حرام کہہ دیا, کل میں فتویٰ دے دوں گا جائز ہے, تو بولے گا اس وقت مجھے جو کم پیسوں میں مجھے یعنی جو میں کروڑوں روپے کما سکتا تھا تم نے میرا نقصان کر دیا. تو ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ تو کرپٹو کے بارے میں بھی اچھا ایک اور اہم بات یہ, کچھ اسکالر ایسے ہیں, مجھے 26 سال ہو گئے فتوے کا کام کرتے ہوئے, اب تک 2011 میں کرپٹو پہ ہمارے جامعۃ الرشید میں تحقیق شروع ہوئی, 16 سال ہو گئے کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے, کیونکہ محقق ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی 16 سال کے بعد جا کے ایک نپا تلا سا فتویٰ دیا, اور وہ بھی ماہرین پہ ڈال دیا ہے, کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں. اس میں اشارہ دے دیا کہ ماہرین کی رائے تبدیل ہوگی تو ہمارا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے گا, اس میں اشارہ بھی دے دیا انہوں نے. 16 سال کے بعد اتنا بڑا مفتی. لیکن آپ یوٹیوب پہ اسکالر دیکھیں, آپ ادھر پوچھو ادھر ٹھک سے جواب, ادھر پوچھو ادھر ٹھک سے جواب آ گیا. یہ تحقیق نہیں ہے میرے بھائی, یہ ہوائی فائرنگ ہے.
ایسے فتووں میں کوئی یہ کہتا ہے جائز ہے تو اس کے جائز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے, کہہ دے ناجائز ہے تو ناجائز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. فتویٰ ان لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں, اور وہ جلدی فتویٰ نہیں دیتے, وہ ریسرچ میں گھستے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا آدمی بھی 16 سال انتظار کرتا رہا ہے, حالانکہ وہ مالیات کے پوری دنیا میں ایکسپرٹ ترین مفتی سمجھے جاتے ہیں, وہ جلد بازی نہیں کر رہے, اور انہوں نے جب فتویٰ دیا تو حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا, حرام کا لفظ گاڑا ہو جاتا ہے, ناجائز کا لفظ استعمال کیا, اور وہ بھی کس پہ رکھ کے, ماہرین پہ رکھ کے, اور اس میں بھی انہوں نے یہ تحمل رکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے اس فتوے پہ سے اتفاق نہیں کرتا, کوئی مفتی, ہر ایک کو نہیں, تو بھی ان کا ظرف بڑا ہے, کوئی اختلاف کرے تو ان کی طرف سے یہ بھی فتویٰ ہے, کیونکہ جس کو جس مفتی کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لے. اور میں نے بتایا کہ جامعۃ الرشید کا رجحان اس کے جواز کی طرف ہے. اچھا, جو علماء کے خلاف ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو چونکہ پیسے نہیں مل رہے یہاں سے, بینکنگ سے پیسے مل رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے حرام کیا. اور جو علماء جائز کہتے ہیں یا جواز کی طرف رجحان ہے, جیسے جامعۃ الرشید کا اگر فتویٰ آ گیا نا ریٹرن میں کہ یہ جائز ہے, فوراً الزام, دیکھا اکابر کو 2 حصوں میں انہوں نے توڑ دیا, دیکھا اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے کے حرام کو انہوں نے حلال کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں دماغ سے کیا نکالو, نیگیٹیوٹی نکالو, بھوسا نکالو ایک دفعہ دماغ سے, پازیٹو سوچنا سیکھو. اگر علماء کرپٹو کو حرام قرار دیتے ہیں تو بھی خدا کی قسم لا الہ الا اللہ اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں, حلال قرار دیتے ہیں تو بھی اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے. دینی مسائل علماء سے سیکھیں, باقی علماء کی رائے میں اختلاف ہو تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں, الزامات نہ لگائیں کہ یہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں. ان اکابر کی زندگیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اپنے شیخ کی بھی, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی بھی, اور ان باقیوں کی تو سوانح موجود ہیں. ان کے دل میں نہ دنیا کی محبت, نہ جاہ کی محبت, نہ شہرت کے بھوکے, نہ پیسوں کے بھوکے تھے. اور حضرت مفتی تقی صاحب کا تو لباس دیکھ لو, ان کا سادگی دیکھ لو, ان کے تو کہیں سے جھلکتا ہی نہیں ہے کہ کوئی شو بازی والے عالم ہوں گے. اور بڑھاپا دیکھ لو, سفید داڑھی دیکھ لو, اس قدر بدتمیزی سے لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کسی شخص میں کوئی قابلیت نہ ہونا, اس کا بڑھاپا دیکھا جاتا ہے, اس کی سفید داڑھی دیکھی جاتی ہے. لیکن پاکستانی قوم انتہائی درجے کی بدتمیز ہو چکی ہے, یہ اختلاف میں تمام حدود اور قیود کو ایک طرف رکھ دیتی ہے. اور میں اب آپ سے کہتا ہوں میڈیکل سائنس نے کتنے رجوع کیے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میڈیکل سائنس, ہمیں یاد ہے 2004-5 تک سارے ڈاکٹر مجھے یہ کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھانا, ریسرچ سے ثابت ہے, مشاہدے سے ثابت ہے, یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے, ریسرچ ہے کہ انڈے کی زردی میں کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول. اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈاکٹروں کی سنی نہیں, ہم کھاتے رہے, ورنہ آج 4 شادیاں نہیں کرتے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ انڈے کی سفیدی کھاؤ, زردی کوے کو کھلا دو, بچوں کو بھی نہیں کھلاؤ. میں نے کہا مزہ ہی انڈے کی زردی میں ہے. اور یہ کہتے تھے ریسرچ سے ثابت ہے. آج سارے ڈاکٹروں نے رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ میں تو ڈاکٹروں کو برا نہیں کہتا اس میں کہ بھائی ان کے ذہن میں جتنی تحقیق تھی انہوں نے کر لی, یہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ جب تحقیق بدل گئی فوراً بدلنے کا اعلان کر دیا, اس جھوٹ پہ قائم نہیں رہے. بھائی ہم انسان ہیں, علماء بھی انسان ہیں, نبی دنیا سے جا چکے ہیں, وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبی موجود ہوتے ہم جا کے پوچھ لیتے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. جب نبی نہیں ہے تو وہ مسائل جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد ہوگا, اور اجتہاد تبدیل بھی ہو سکتا ہے. ایک رائے کل تھی وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو جس عالم کی بات پر اعتماد و عمل کر لیں, زبان درازیوں سے پرہیز کریں. اور بھی بہت ساری ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, جتنا ڈاکٹروں میں ریسرچ کے نام پہ اختلاف, اور اب بھی ہے, اور سارے محققین ہوتے ہیں, سارے ریسرچ پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیٹو ڈائٹ والے آپ دیکھو, جو کیٹو ڈائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارے محقق ہیں, ریسرچ پیپر امریکہ سے, UK سے, وہ کہتے ہیں کہ کیٹو ڈائٹ بالکل آپ اناج کھانا چھوڑ دیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ بھی نہ پیو, اس میں بھی میٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ایسا لوگوں کو لگا دیا کیٹو 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 کیٹو, اور لوگ بھی کمنٹس آ رہے ہیں میں نے کیٹو پہ عمل کیا, آج میں فٹ فاٹ وغیرہ وغیرہ. دوسرا ڈاکٹر ہی ہوگا, ہو سکتا ہے اسی کا شاگرد ہو, وہ کہہ رہا ہے پاگل بنا رہا ہے. ہمیشہ سے انسان اناج کھاتا آیا ہے, اناج چھوڑ دیا کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے, مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں, کہتے ہیں انسان کے بچے بنو, دودھ بھی اللہ نے پیدا کیا, دیسی دودھ پی لو, یہ والا ڈبے کا نہ پیو.
اور تھوڑا بہت میٹھا جو نیچرل میٹھا ہے وہ بھی ضروری ہے. میں بھی کینیڈا میں گیا, ایک بڑے محقق ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میٹھا نہیں چھوڑ دینا. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کر دو, نہ نیچرل میٹھا کھانا. حالانکہ میں نے اتنے ڈاکٹروں کی تحقیق سنی ہے, کہہ رہے ہیں میٹھا زیرو کرو. میں نے زیرو نہیں کیا. کیوں؟ دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں, کہہ رہے ہیں صاحب کھجورے آپ ناشتے میں نہیں, دوبارہ سے رات کو گرم دودھ میں کھجوریں ڈال دو, دودھ بوائل کرو, گھٹلی نکال کے کھجور تھوڑی سی پیسٹ بنا کے ڈال دو, صبح کھا جاؤ. اگر شوگر ہو تو پھر تم مرو گے. صبح کھا جاؤ, پھر بھی اگر تمہارے اندر طاقت نہیں آئی نا تو مر جاؤ پھر خودکشی کر کے. اس کا مطلب اب تمہارے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی. یہ طاقت کا ایسا بہترین نسخہ ہے نا. بچوں کو یہ ناشتہ کراؤ, رات کو گرم دودھ میں کیا ڈال دو, کھجورے, صبح ناشتے میں بچوں کو کھلا دو, جبڑا پھاڑ دیں گے تمہارا لڑائی کے دوران دوستوں کا. اتنی طاقت ہے اس میں. ڈاکٹر تو نہیں مانتے, زیادہ تر ڈاکٹر ایکچولی کھجور میں ٹھیش پیش لگا کے رکھا ہوا ہے, پاگل کے بچوں. خود اپنی تحقیقات دیکھ لو تم تو. اور جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں, حاملہ عورتیں, کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں, کسی وائٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی, الا یہ کہ اپنی صحت ہی کوئی خراب ہو, ہضم ہی نہیں ہو رہی. حضرت مریم کو اللہ نے پریگنینسی میں کھجور کھانے کا حکم دیا تھا. حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا, اے مریم اس تکلیف میں اس کھجور کے درخت کو ہلا, تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا وہ کھجور کا درخت. فکلی وشربی, یہ کھجوریں کھا بھی اور پانی پی بھی, وقری عینا, اور ان کھجوریں اور پانی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. مجھے معلوم ہے جب میں بہت زیادہ کسی کام میں تھک جاؤں, بھوک لگ رہی ہو, کھجور اور پانی رکھو, کھجوریں کھا کے اوپر پانی نہ پیو, کھجوروں کے ساتھ ساتھ ملا کے, ایسی طاقت آتی ہے. شوگر نہیں ہے تو بھائی صبح ناشتے میں کھجوریں کھاؤ, یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. ایک ڈاکٹر ہے UK کے, بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں یہ جو میٹھا میٹھا اتنا بالکل ہی زیرو کروا دیا ڈاکٹروں نے, یہ فطرت پہ اعتراض ہے. ہر لذیذ پھل اللہ نے میٹھا پیدا کیا ہے. تو شوگر کا پیشنٹ کے حکام الگ ہیں, یا شوگر ہونے والی ہے, یا موٹاپا بہت ہو گیا ہے, یا بالکل سارا دن بیٹھے رہتے ہو کام کے نہیں ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن میرے بھائی تربوز بھی میٹھا, آم بھی میٹھا, سیب بھی بولو میٹھا, کھجور بھی میٹھی, اور تم نے سارا نیچرل کھاؤ, بہت زیادہ نہ کھاؤ. تو ڈاکٹروں کی تحقیق دیکھ لو, لیکن ڈاکٹروں کے خلاف ایسا کلپ کوئی نہیں بناتا. اب میڈیکل سائنس کو اٹھا کے پھینک دو, کلینک بند کروا دو, ان ڈاکٹروں نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے. جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں فوراً کہاں پہنچتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس. پتا ہے یار, یہ نہیں کہ مفتی صاحب کے پاس آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں, نہیں ڈاکٹر صاحب. حالانکہ ڈاکٹروں میں اتنا ٹکراؤ ہے, اتنا تضاد ہے, لیکن بھائی مجبور ہیں, جانا کہاں ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسپرٹ ہے نہیں. تو اسی طرح میرے بھائی جب مسائل میں علماء کے اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو, جانا ہم نے مفتیوں کے پاس ہی ہے. مذہب کی تعلیمات ڈاکٹروں سے نہیں ملیں گی, اسکالر سے نہیں ملیں گی, مفتیان کرام سے ملیں گی. ایک اگر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر کے پاس چلے جاؤ. اور اگر مفتیوں کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو زبان درازی کسی کے خلاف مت کرو, جس کی رائے پر اعتماد ہو فالو کرو, دوسرے کا ادب اور احترام کرو. امام شافعی کا کتنے مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا ہے, لیکن پھر بھی امام شافعی دنیا میں سے یہ کہہ کے چلے گئے, الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. حالانکہ کتنے مسائل میں اختلاف کیا. تو یہ ہمارے اکابر تھے, اختلاف کرنا جانتے تھے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو اس لیے کرپٹو کے بارے میں آپ کو جس عالم کی رائے پر اعتماد ہو کر لیں عمل, اور ہو سکتا ہے کل ماہرین کی رائے تبدیل ہو تو دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے. اس میں پھر یہ نہیں کہنا پہلے یہ کہہ رہے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی پہلے جو ریسرچ تھی اس کے مطابق تھا, اب جو ریسرچ ہے اس کے مطابق. اور گورنمنٹ اگر سرپرستی لے لیتی ہے, کوئی اسٹیبل ہو جاتی ہے کرنسی, تو پھر تو میرا خیال ہے اکثر علماء اس کی جواز کا فتویٰ دیں گے. کافی لمبی بات ہو گئی.